السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ کوشچن آنسر پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھگوان یا رام کہنا کیسا ہے؟ تو اس کا سوال جواب ہے فتاوی شارح بخاری کتاب العقائد جلد اول صفحہ نمبر 171 پر مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بھگوان اور رام کے جو حقیقی معنی ہیں ان پر مطلع ہوتے ہوئے جو شخص اللہ تعالیٰ کو کیا ہے بھگوان یا رام کہے وہ بلا شبہ کافر مرتد ہے۔ کیا ہے وہ؟ کافر مرتد ہے۔ رام کے معنی کسی میں گھسا ہوا یا یہ عیب ہے، ٹھیک ہے، اسے تجدید ایمان کرنا ہوگا، یعنی پھر سے اس کو ایمان کلمہ پڑھنا ہوگا، ایمان نئے سرے سے ایمان کیا ہے کرنا ہوگا۔ اگر نکاح ہو چکا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تو تجدید نکاح یعنی دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ اگر یہ لفظ کہہ دیں گے تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ اور اگر حقیقی معنی معلوم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو بھگوان اور رام کہنا کیا ہے؟ حرام، اگر حقیقی معنی معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کیس میں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے اذان کی ابتدا کب ہوئی، کب سے اذان دینا شروع ہوئی، اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی؟ تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی، کیونکہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے تو تمام مخلوق مسجد میں آ جاتی۔ اس سلسلے میں کیا ہے؟ شرعی رہنمائی کیجیے، ٹھیک ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے تو جتنی مخلوق ہے، چرند پرند، وہ سب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہو جاتے؟ مسجد میں آ جاتے۔ اس کے بعد جواب کیا ہے؟ راجح قول کے مطابق اذان کی ابتدا مدینہ منورہ میں ہوئی۔ کہاں سے اذان شروع ہوئی؟ مدینہ منورہ سے شروع ہوئی۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام مقررہ وقت پر جمع ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو صحابہ نماز مقررہ جو بھی مقرر وقت تھے نماز پڑھنے کے، ان وقتوں میں وہ نماز ادا کرتے تھے۔ اب کیا ہے؟ اس وقت تک اذان کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت تک کیا تھے؟ لوگ اذان نہیں دیتے تھے، بس نماز پڑھتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے باہم مشورہ کیا۔ اس ضمن میں ایک حدیث پیش ہے کہ مسلم شریف باب بداء الاذان میں حدیث شریف نقل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان مدینہ پہنچے تو وہ جمع ہوتے اور نماز ادا کرتے۔ پھر لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے صحابہ کرام نے ایک دن مشورہ کیا۔ تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، تو لوگ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے؟ نماز ادا کرتے تھے، ان کو وقت پتہ تھے کس وقت کون سی نماز ادا ہوتی ہے۔ تو اب اذان کے لیے انہوں نے کیا کرا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیا کرا؟ مشورہ کیا، ٹھیک ہے۔ مشورے میں کیا ہوتی؟ خیر ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مشورہ کرنا چاہیے نیک کام میں۔ بعض نے ناقوس کا مشورہ دیا، جبکہ بعض نے قرن کو بطور رائے سامنے رکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کسی شخص کو مقرر کیوں نہیں کر دیتے؟ کیا نہیں کر دیتے؟ کسی شخص کو مقرر کر دو کہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا کہ بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے لیے لوگوں کو بلاؤ۔ کس نے کہا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ کسی شخص کو ہم کھڑا کر دیں کہ وہ لوگ کیا کریں؟ نماز کے لیے بلائے۔ تو جب ہی سے نماز کیا شروع ہوئی؟ کہاں سے شروع ہوئی؟ مدینہ منورہ سے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک دن خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ ایک فرشتے کو دیکھا کہ اس نے آپ کو کلمات اذان سکھائے۔ چنانچہ صبح بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بتایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ خواب کیا حق ہے، سچا ہے۔ کس نے دیکھا تھا؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے
حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو اس کے بعد کیونکہ آواز تم سے بلند ہے، پھر اس فرشتے نے جو تمہیں بتایا وہ انہیں بتا دو اور پھر بلال اذان دو. ٹھیک ہے، کیا بتایا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ تم بھی کھڑے ہو جاؤ، بلال اذان دیں گے، تم انہیں بتاتے رہنا کہ کیسے کیسے پڑھنا ہے، جو ان کو کلمات بتائے تھے فرشتے نے. ٹھیک ہے، وہ پڑھتے جائیں گے، آپ انہیں بتاتے جانا. کس کو بتاتے جانا؟ بلال رضی اللہ عنہ. کون؟ حضرت زید. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اذان بلال سماعت کی، تو چونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے بھی مثل حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ خواب دیکھا، مطلب انہی کی طرح کیا دیکھا تھا؟ خواب دیکھا تھا. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خواب حضرت کس نے دیکھا تھا؟ حضرت زید نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے، انہی کی طرح انہوں نے بھی خواب دیکھا. ٹھیک ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے بھی مثل حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی طرح مطلب خواب دیکھا تھا، لہٰذا فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ہے؟ حاضر ہوئے اور خواب عرض کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی اور فرمایا کہ یہ خبر کیا ہے؟ پختہ ہے. تو کیا کری؟ کیا ہے؟ کیا کری؟ اس کی حمد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کری؟ حمد کی. اس کے بعد دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اذان دی. تو ترمذی شریف میں کیا ہے یہ دیکھ لیجئے گا. اس میں حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ باوسات والد اپنے جد یعنی حضرت یعلم بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. کس سے روایت ہے؟ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نبی کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹا درود ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک تنگ جگہ پر پہنچے کہ بارش ہوئی اور نیچے کیچڑ ہو گئی. تو ایسی تنگ جگہ پر وہ پہنچے تھے کہ جہاں بارش ہوئی تھی اور کیا وہاں پر کیچڑ ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر اذان و اقامت کہی اور سواری پر کیا ہے کچھ آگے بڑھے اور اشارے سے نماز پڑھی. ٹھیک ہے، کیچڑ وغیرہ ہو گئی تھی تو اس میں کیا کرا؟ اپنی سواری سے کیا کری؟ اذان دی اور اذان دے کر اقامت کی اور پھر اس کے بعد کیا کرا؟ اشارے سے نماز کو ادا کیا. ٹھیک ہے، یعنی اس میں دیکھیے سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکے. ٹھیک ہے، جب بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر یعنی بیٹھ کر یا کرسی وغیرہ پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رکوع سے زیادہ کیا ہے؟ جھکتے ہیں اس میں. اب اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اذان کہی، لہٰذا یہ کہنا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے تو تمام مخلوق مسجد یا نماز کے لیے آ جاتی، یہ فقط کیا ہے؟ جوش عقیدت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے تو تمام مخلوق مسجد میں آ جاتی، تو یہ کیا ہے؟ صرف جوش عقیدت کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو اب آپ جیسے میں نے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی جب آپ سواری پر تھے، اور سواری کیا ہے؟ سواری پر آپ نے اذان دی، اقامت کی اور اشارے سے نماز ادا کی. اشارے سے نماز ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رکوع سے زیادہ کیا ہے؟ آپ کو سجدے کے لیے جھکنا ہے، سجدہ نہیں کرنا، صرف اشارے سے. اب دیکھیے طلاق کے بعد کون سا سامان عورت کا ہے؟ تو دیکھیے ایک عورت کو طلاق ہو گئی، یہ سوال ہے، بہت سوال پوچھے جاتے ہیں. اس کے پاس دو طرح کا سامان تھا. ایک وہ سامان جیسے فرنیچر ہو گیا، کپڑے ہو گئے یا زیورات وغیرہ ہو گئے، یہ تو ایک سامان ہو گیا عورت کا جو اس کے والدین نے دیا تھا، یہ اس کا سامان ہو گیا. دوسرا وہ سامان کپڑے ہو گئے، زیورات وغیرہ جو شوہر اور اس کے والدین نے دیا. ٹھیک ہے، دوسرا سامان یہ ہو گیا. تو اس صورت میں کون سا سامان آپ کو لے جانا ہے؟ ٹھیک ہے، کون سا سامان اس کا ہوا؟ اس میں تو کون سا عورت کا ہے اور کون سا شوہر کا ہے؟ اس میں سب دیکھتے ہیں، جواب بتاتے ہیں. تو جو زیورات وغیرہ جو والدین سے ملتا ہے عورت وغیرہ کو، تو اس میں کون سا سامان ہوا اس کا؟ ٹھیک ہے، تو عورت کو جو سامان میکے کی طرف سے کیا ہے بطور جہیز ملا، وہ عورت ہی کی ملکیت ہے.
ٹھیک ہے، وہ عورت کے لیے یہ ٹھیک ہے، اس میں سے کسی کا کوئی کیا ہے حق نہیں جو میکے وغیرہ سے کیا ہے ملے، تو وہ عورت کی ملکیت ہے۔ شوہر یا اس کے گھر والوں کی طرف سے جو سامان اور زیورات وغیرہ عورت کو دیے جاتے ہیں، اس کے 3 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں اس کی؟ 3 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا سامان کیا جو اس کے گھر سے ملا ہو، یعنی عورت کے گھر سے جو سامان ملا ہو، زیورات وغیرہ، کپڑے وغیرہ، تو وہ عورت کا ہے، وہ کسی کا نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا سامان ہے جو مرد کے گھر سے ملا، شوہر کے گھر سے، اور اس کی 3 صورتیں ہیں۔ وہ 3 صورتیں یہ ہیں کہ پہلی صورت یہ ہے کہ شوہر یا اس کے گھر والوں نے صراحتاً یعنی واضح طور پر عورت کو سامان اور زیورات دیتے وقت مالک بناتے ہوئے قبضے میں دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ شوہر نے یا شوہر کے گھر والوں نے یعنی مطلب ظاہری طور پر اس سے کہہ دیا کہ یہ جو سامان ہے یہ صرف تمہارا ہے، کسی کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے، شوہر اب نہیں لے سکتا، ایک صورت یہ ہو گئی، ایک صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت کون سی ہوئی؟ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر یا اس کے گھر والوں نے عورت کو عارضی استعمال کے لیے جو زیورات دیے تھے وہ عورت کی ملکیت نہیں، وہ سامان عورت واپس کرے گی، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ دوسری صورت میں نے یہ بتائی کہ جو شوہر کے گھر والوں نے عورت کو دیا، عارضی طور پر دیا، یعنی پرماننٹ نہیں دیا، وہ لے سکتے ہیں دوبارہ، تو اس صورت میں جب طلاق ہو جائے گی عورت کی تو وہ اس کو واپس کرنا ہوگا۔ پہلی صورت میں نے کیا بتائی آپ کو، اگر اس نے صراحتاً گھر والوں نے اس کو مال دیا ہے، یعنی زیورات دیے ہیں، کپڑے وغیرہ دیے ہیں، تو وہ واپس نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری، اگر عارضی طور پر دیا ہے یعنی پرماننٹ نہیں دیا ہے، ٹیمپرری دیا ہے، ٹھیک ہے، شادی کے بعد واپس کر دے گی۔ جی دیکھیں تیسری صورت کون سی ہوئی؟ تیسری صورت یہ ہے کہ جو سامان عورت کو شوہر یا اس کے گھر والوں یا رشتہ داروں نے مالک بنا کر دیا تھا تو وہ بھی عورت کی ملکیت ہے، اسی کو دیا جائے گا، اور اگر مالک نہیں بناتے تو وہ سامان عورت کو واپس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مان لیجیے عورت، دیکھیے 3 صورت میں نے کیا بتائی، دیکھیے پہلی صورت تو یہ ہو گئی کہ شوہر نے یا شوہر کے گھر والوں نے عورت کو جو صراحتاً کیا ہے زیورات دیے ہوں شادی کے بعد، یا مال وغیرہ دیا ہو، کپڑے وغیرہ دیے ہوں، تو وہ عورت کا ہے طلاق کے بعد۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر عورت کو عارضی طور پر شوہر یا شوہر گھر والوں نے کوئی سامان دیا ہے تو وہ عورت کو واپس کرنا ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو سامان جو ہے عورت کو مالک بنا کر دے دیا ہے تو وہ عورت واپس نہیں کرے گی کیونکہ وہ ملکیت ہو چکی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اگر عورت کو مالک نہیں بنایا ہے تو اس کو واپس کرنا ہوگا۔ اب نماز جنازہ کے اختتام پر دونوں ہاتھ کب کھولے جائیں؟ ٹھیک ہے، جب نماز جنازہ 4 تکبیر ہوتی ہیں، بہت سے لوگ پتہ نہیں کیسے کیا کہتے ہیں سلام پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کچھ کسی طریقے سے پھیرتا ہے، کوئی دونوں ہاتھ چھوڑ کر پھیرتا ہے، تو وہ کس طریقے سے آپ کو ہاتھ کھولنے ہیں نماز جنازہ کے سلام پھیرتے وقت، کیونکہ اس میں آپ کو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں اٹھانا ہوتا ہے، صرف ہاتھ باندھنا ہے، صرف امام صاحب آپ کو اللہ اکبر کہیں گے، صرف آپ کو پہلے تکبیر کہہ کر آپ کو کیا نیت باندھنی ہے، اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنی ہے، دوسری تکبیر میں درود شریف پڑھنی ہے، تیسری تکبیر میں دعائے میت، نابالغ، بالغ، یہ تو آپ کو دعا یاد ہوں گی۔ چوتھی رکعت میں جو ہے آپ کو سلام پھیرنا ہے، وہ کس طریقے سے پھیرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو دیکھیے نماز جنازہ کے اختتام کے وقت جب امام سلام پھیرتا ہے تو بعض لوگ جو ہے پہلے سلام پر پہلا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے سلام پر دوسرا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو صحیح طریقہ کون سا ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ دیکھیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی امام جنازے کی چوتھی تکبیر ختم کرے، کیا کرے، چوتھی تکبیر، جیسے چوتھی تکبیر ختم کرے تو دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، دونوں ہاتھ کھول دیں، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ کھول دیں۔ یہ نہیں کہ ایک طرف سلام پھیر دیا ایک ہاتھ کھول دیا، دوسری طرف سلام پھیرا دوسرا ہاتھ کھول دیا، تو یہ نہیں کرنا آپ کو۔ جیسے ہی سلام پھیرے تو دونوں ہاتھ کھول دیں آپ، ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قیام میں جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے تو ٹھہرنا ہوتا ہے، یا جہاں ذکر کرنا ہوتا ہے تو وہاں جو ہے کس طریقے سے کرنا ہے، تلاوت کرنی ہوتی ہے، وہاں ہاتھ کو باندھ دیں گے، اور جہاں ایسا معلوم نہیں کہ وہاں ہاتھ نہیں باندھیں گے اور چوتھی تکبیر کے بعد چونکہ کچھ ذکر و اذکار
جو ہے نہیں کرنا ہوتا ہے. چوتھی تکبیر دیکھیے کچھ نہیں پڑھنا ہوتا ہے. دیکھیے جہاں پڑھنا ہوتا ہے وہاں آپ کو ہاتھ باندھنے ہیں. جہاں نہیں پڑھنا ہے کچھ بھی الحمد وغیرہ سورت وغیرہ درود شریف وغیرہ دعائے میت تو وہاں پر آپ کو ہاتھ نہیں باندھنا ہے. سلام پھیرتے وقت دونوں ہاتھ کو کھول دینا ہے. اگر آج کل کیا ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں. جیسے سلام پھیرنے کا وقت ہوتا ہے ایک طرف سلام پھیرا ایک ہاتھ کھول دیا, دوسری طرف سلام پھیرا دوسرا ہاتھ کھول دیا, تو یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ آپ کو جب نہیں کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر تو دونوں ہاتھ آپ کو کھول دیں. صرف انہی رکعتوں میں ہاتھ کو باندھنا ہے جن میں ہم کیا ہے قرات کرتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور نہ ہی مزید ٹھہرنا ہوتا ہے, کچھ زیادہ ٹھہرنا بھی نہیں ہوتا ہے. بلکہ تکبیر کے فوراً بعد کیا ہے آپ کو سلام پھیرنا ہوتا ہے. اس لیے یہاں دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے. تو کیا کرنا ہے فوراً سلام پھیرنا ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ دونوں ہاتھ کیا چھوڑ دینا ہے. جس طرح کی عیدین کی تکبیرات زائد تکبیروں کی دوران کچھ نہیں پڑھنا ہوتا ہے, آپ کو ہاتھ چھوڑنے ہوتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا, آپ جا کے میری ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں, پلے لسٹ ہے. دیکھیے میرے جو چینل ہے اس میں بہت ساری پلے لسٹ ہیں. مدنی قاعدہ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں, میں نے ڈیٹیل میں سمجھایا, سارے قاعدے اس میں بتائے ہیں, ٹھیک ہے. اور معرفت التجوید ہے, اور اس میں منہاج العربیہ کے جو پارٹ ہیں وہ آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. اس میں بیسک عربک اس میں نے پڑھایا ہے, نورانی قاعدہ, قانون شریعت, دعا, جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ساری میں نے اپلوڈ کر دی ہیں. وہ جا کر آپ جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ہمارے چینل پہ نہیں تو اسے لائک کریں, شیئر کریں, ٹھیک ہے. اس میں ہر طرح کی اسلامک ویڈیوز, دیکھیں قرآن کی کوئز بھی ہیں اس کے اندر, آپ کو مل جائیں گے قرآن کی کوئز, ہر طرح کی کوئز. اگر آپ کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں قرآن کوئز کی تو وہ آپ کو یہاں پر مل جائیں گے. میری پلے لسٹ میں قرآن کوئز سرچ کر لیں. اگر دعائیں آپ کو دیکھنی ہے میں نے اس میں دعائیں بتائے بھی ہیں اچھی طریقے سے, آپ جا کر اس میں دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر طریقے کی دعائیں ہیں اس میں. دیکھیے اب اس میں جو ہے بلکہ تکبیر کے فوراً بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے, اس لیے جو ہے دونوں ہاتھ آپ کو چھوڑ دینے ہیں, جب کیونکہ اس میں کچھ ہم پڑھتے نہیں ہیں. اب نمازی کے آگے سے گزرنے کا وبال کیا ہے. مان لیجئے نمازی کے آگے سے کوئی انسان گزر جاتا ہے تو اس کا کیا گناہ ہے, اس میں دیکھیں گے آپ کیا گناہ ہوتا ہے. تو دیکھیے نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا حکم ہے. سترہ کیا ہے, سترہ کسے کہتے ہیں, سترہ کے بارے میں نے بتا چکا ہوں میں آلریڈی. سترہ کا مطلب ہوتا ہے کہ امام کے سامنے کسی چیز کو رکھ دینا تاکہ امام کے سامنے سے گزرنے والوں کیا ہے, امام کے سامنے سے گزرنے سے کیا ہے کیا کہتے ہیں, یا کسی شخص کے سامنے سے گزرنے سے, کہ اگر وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے کوئی گزر رہا ہے تو اس کو کیا تکلیف نہ ہو. سترہ کا مطلب وہ یہ کوئی بوتل وغیرہ رکھ دیں, کوئی لکڑی کی چیز رکھ دیں, ٹوپی وغیرہ سے سترہ نہیں ہوگا. اور کتنا ہو کہ کتنے آگے سے گزرنا ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں حدیث شریف میں سخت وعید بیان کی گئی ہے. ابن ماجہ میں حدیث نمبر 946 نقل ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی جانتا ہے کہ اپنے بھائی کے سامنے نماز میں کیا ہے آڑے ہو کر گزرنے میں کیا ہے تو 100 برس کھڑا رہنا اس کے ایک قدم چلنے سے بہتر ہے, ٹھیک ہے. 100 برس کھڑا ہونا کیا ہے, اس کے ایک قدم چلنے سے کیا ہے بہتر ہے. اگر اس کو پتہ چل جائے کہ کتنا گناہ ہے اس کے آگے سے گزرنے میں, تو اگر وہ 100 برس کھڑا رہے, 100 سال تک کھڑا رہے تو اس سے کیا ہے بہتر ہے. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے, میدان اور بڑی مسجد میں نمازی کے قدم سے موضع سجود تک گزرنا کیا ہے ناجائز ہے, ٹھیک ہے. جہاں تک سجدہ کرتا ہے مقتدی یا کوئی شخص وہاں سے گزرنا کیا ہے سخت منع ہے. موضع یعنی سجود سے مراد یہ کہ قیام کی حالت میں سجدے کی طرف پر نظر جمائے, جو جتنی دور تک نگاہ پھیلے وہ موضع سجود ہے. اس کے جو ہے درمیان سے گزرنا کیا ہے جائز نہیں. اب موضع سجود کا اندازہ قدم سے لے کر 3 گز تک ہے. کتنے گز تک, قدم سے لے کر آپ 3 گز تک ناپ لیں, وہ موضع سجود ہے, وہاں سے گزرنا جائز نہیں ہے. یعنی 108 انچ تک اس کو ہم کیا کہتے ہیں موضعی سجود کہتے ہیں. اب قانون شریعت میں آپ پڑھ سکتے ہیں, لہٰذا میدان میں کیا ہے نمازی کے قدم کے 3 گز کے بعد گزرنے میں حرج نہیں. دیکھیں کیا مطلب ہوا, میدان میں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی کے کیا ہے 3 قدم گزرنے کے بعد اگر کوئی گزرتا ہے تو اس میں حرج نہیں. جس سے مان لیجیے کوئی نماز پڑھ رہا ہے یہاں پر, اس سے آپ 3 قدم آگے چلے جائیں, 3 قدم آگے چلنے سے کیا ہے اس میں کیا ہے گزرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر
آپ سجدے کی جگہ سے آپ گزر رہے ہیں جہاں پر سجدہ کرتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، مکان اور چھوٹی مسجد میں نماز کے آگے سترا یعنی آڑ نہ ہو تو قدم سے کیا ہے دیوار قبلہ تک اب کہیں سے گزرنا کیا ہے جائز نہیں۔ اب اس میں کیا ہے، اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے، دیکھیے مسئلے مسائل آپ کو جاننے ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں۔ اس میں نمازی کے آگے سترا یعنی کوئی آڑ، سترا کا مطلب ہوتا ہے کوئی آڑ، کسی آڑ مطلب کوئی چیز رکھ دیں تاکہ نمازی کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو کوئی آڑ ہو تو اس سترے کے بعد گزرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ سترا لگا دیتے ہیں یعنی کوئی آڑ لگا دیتے ہیں، کوئی لکڑی وغیرہ رکھ دیتے ہیں، بوتل وغیرہ نمازی کے آگے رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ گزرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کوئی سترا رکھ دیں، آڑ لگا دیں، کوئی بوتل وغیرہ، ٹوپی وغیرہ کپڑے سے نہیں ہوگا کچھ بھی۔ اس میں دیکھیے سترا کم از کم جو ہے 1 ہاتھ یعنی تقریباً آدھا گز ہونا چاہیے۔ سترا کم سے کم کتنا ہونا چاہیے، آدھا گز، کم سے کم آدھا گز ہونا چاہیے، 1 ہاتھ ہونا چاہیے کم سے کم اس کی لمبائی چوڑائی، ٹھیک ہے۔ اونچا اور انگل کیا ہے، انگلی برابر کیا موٹا ہو، جتنا انگلی ہوتی ہے اتنا کیا ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے بچہ عقیقے کے وقت اس جگہ حاضر نہ ہو تو بچے کا عقیقہ کس عمر تک ہو سکتا ہے، مطلب کب تک ہم عقیقہ بچے کا کر سکتے ہیں۔ اگر بچہ عقیقے کے وقت اس جگہ حاضر نہ ہو تو کیا عقیقہ ہو جاتا ہے؟ اگر مان لیجیے بچہ اگر موجود نہیں ہے اس جگہ تو کیا عقیقہ ہو جائے گا اس کا؟ دیکھیے جواب کیا ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنا کیا بہتر ہے، بچہ پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا ہے 7واں دن جو ہے اس میں آپ عقیقہ کر دیں، دیر نہ کریں۔ اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو زندگی میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی، البتہ کیا ہے 7ویں دن کا لحاظ رکھا جائے گا، بہتر یہ ہے، ٹھیک ہے، 7واں دن کیا ہے بہتر ہے۔ دیکھیے ان کا دھیان رکھیں، جب بچہ 7 دن کا ہو جاتا ہے تو آپ عقیقہ کر دیں، نہیں کرے تو زندگی میں کبھی بھی کر دیں۔ انتقال کے بعد عقیقہ نہیں ہو سکتا، عقیقہ شکرانہ کیا ہے اور شکرانہ زندگی کے لیے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، موت کے بعد نہیں کر سکتے، زندگی میں کرنا ہوگا۔ عقیقہ کرتے وقت جو ہے بچے کا عقیقے کی جگہ حاضر ہونا کوئی ضروری نہیں، بلکہ اگر بچہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو تو اس کی طرف سے کیا ہے عقیقہ ہو جائے گا، کسی بھی کونے میں ہو اس کی طرف سے ہو جائے گا۔ قربانی کے لیے کیا ہے، اگر کوئی عید وغیرہ پر قربانی کر رہے ہیں تو اس کا کیا ہے حاضر ہونا کیا ہے ضروری ہے۔ تو اب دیکھیں امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب کیا ہے مشعلۃ ارشاد فی حقوق الاولاد صفحہ نمبر کیا ہے 16 پر والدین کو اولاد کے کیا حقوق گنواتے ہوئے کیا ہے فرماتے ہیں 7ویں دن اور نہ ہو سکے تو 14ویں دن ورنہ 21ویں دن، یعنی آپ ملٹیپل لے لیں اس کا، یعنی 7 کا ملٹی 7 اس طریقے سے آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، یا زندگی میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ضروری زندگی میں ہے، موت کے بعد نہیں ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی علی رحمہ بہار شریعت جلد 100 صفحہ نمبر یعنی تیسری جلد میں صفحہ نمبر 355 پر فرماتے ہیں کہ جو ہے مطلب 7 دن اس کا نام رکھا جائے، یعنی سب 7 دن ہو جائیں بچے کو اس کا نام رکھا جائے، اس کا سر منڈوایا جائے، یعنی اس کو گنجا کر دیں، اس کے بال سر منڈانے کے وقت عقیقہ کیا جائے، اور بالوں کو وزن کر کے اتنی چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے، اس کی قیمت صدقہ کی جائے، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں آگے کا پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔